اپنے بچے کو دیکھو کہ میرا بچہ جو ہے اگر اس کے پاس 15,000 روپے کا موبائل ہے، اس میں 1,000 روپے کا وہ ریچارج ڈالتا ہے، کیا اس کی یہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ بچی میری جو ہے وہ اس کے پاس اس کا، میں آپ کو بتاؤں اپنے ایگزامپل کہ باپ جو ہے وہ اس کی جو انکم ہے وہ 5,000 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی بچی کے پاس 50,000 روپے کا فون ہے۔ یہ چیز ماں باپ کو دیکھنی چاہیے کہ یہ موبائل کتنے ہونے، اس کا ریچارج کون کر رہا ہے، یہ 5 گھنٹے موبائل پہ جو ہے وہ رہ رہی ہے، وہ کہاں ہے؟ منہ میں ایک کہاوت ہے ڈوگری میں کہتے ہیں اک نا تے سو سکھ، کیا کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو نہ سننے کی عادت کرنی میں ڈالو۔ اگر ایک بچہ آپ سے 5 ڈیمانڈز کرتا ہے، اس کو دیکھو پرکھو، 5 میں سے 1 ڈیمانڈ اس کی پوری کرو۔ یہ ساؤتھ کشمیر چھو سب سے زیادہ پریشانی ڈرگز کی یہاں پہ ہے، سب سے زیادہ کلٹیویشن بھنگ کی اور اوپیم کی ہمارے ساؤتھ کشمیر میں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ ہاٹ سپاٹس ہم اس کو کہتے ہیں اپنی لینگویج میں، کہ جہاں پہ یہ گرو کی جاتی ہے، چاہے پلوامنا کے ایریا میں، چاہے لتر نینا بٹپورہ کے اس سائڈ سے، چاہے زین پورہ کے اس سائڈ سے، چاہے سنگم اور یہ پر آرونی اور یہ فصل کے ایریا میں، ہم لوگ جو ہے وہ آج بھی ہم اوپیم کی کاشت کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ آپ کا رول ہے کہ اس کی کاشت کرنا بند کر دو، اس کے فائدے کم ہیں، اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ جب یہ بچہ جوانی میں پہنچتا ہے اور ماں باپ نے اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کی ہوئی ہوتی ہے، تم شو باسن کہ میون مول ہے اس اصل، یہ مجھ کیا گو پاگل گومت، یہ پیتر گومت، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، کیونکہ اس نے وہ چیزیں دیکھی نہیں۔ جب اس کی ڈیمانڈ بڑی ہو جاتی ہے اور اس وقت جو ہے وہ پیرنٹس سے بھی وہ چیز ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہے، تو فرسٹ چیز ایامتس منشو تمیس یہ جواب تی دیون کہ ایز اے مول ایز اے ماج میں نے کون سا رول ادا کیا۔ میں چھن تیوت دینی علم کہتی نا باقی چیزیں، لیکن مجھے معاف کرنا اگر مجھے کوئی باتوں میں ادھر ادھر ہو جائے۔ ہر چیز کا ہمیں جواب دینا ہے، جس طرح سے ماں باپ کا رول ہے اسی طرح علماء اور ائمہ حضرات کا رول ہے۔ نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو ڈرگز سے چھوڑ دیا لیکن لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ آئیشی سوئی یہ اس کا بچہ ہے، آتا ہے اسی ڈرگز کرم اترتا۔ ہم جو ہے وہ کوئی یہاں پہ صاف انسان نہیں ہے، یہ چھو رب العالمین، یہ چھو اللہ تعالیٰ ستار کہ اس نے ہمارے عیب جو ہے چھپائے ہوئے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کے پیچھے ایک پرپس ہے، ایک پرپس آف لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بناؤ انسان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پلان ہے وہ فرشتوں کے ساتھ شیئر کیا کہ بچھس لوگمت اک اشرف المخلوقات پنن خلیفہ سوزن وول یت پر زمین پر، ٹھیک نا یہ؟ تو فرشتوں نے کوشچن کیا کہ یا باری تعالیٰ جیسے کہ عبادت کرن، ہم تو سارا کا سارا جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی احکامات ہیں، آپ کی جتنی بھی ثنا ہے ہم تو کرتے ہیں، چل کے شی بناؤ الموز۔ اللہ تعالیٰ سے بات انی عالم ما لا تعلم، یہ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا دی اللہ تعالیٰ نے سے ہمیں شعور دیا، ہمیں ڈیسیجن۔ کوئی بھی اگر آپ دیکھو گے جو ہے وہ جتنے بھی آگے پیچھے ہمارے مخلوقات ہیں، کوئی بھی جانور ہے، باقی چیزیں ہیں، ان میں کیا کیا چیزیں ہم میں ہیں جو ان میں نہیں ہے۔ ہمیں علم دیا،
शऊर दिया, हमें लिखने का लोहो कलम दे दिया, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स दिए। ये ड्रग में जो एक बंदा चला गया, उसको हमारी सोसाइटी जो है बड़ी बुरी नजरों से देखती है। हमें ये मानना चाहिए कि ये एक बीमार शख्स है। जिस तरह से कोई भी बीमारी, कोई भी जो है वो इन्फेक्शन एक बंदे को हो जाता है, इसी तरह ये एक बीमारी। आप कहीं पे भी, आप मिडल ईस्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, आप अगर सिर्फ खशकाश इसमें पैकेट में लोगे, आपको पूरी उम्र कैद होगी। खशकाश अमिक प्रोडक्ट यम नेरन, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। ये हमारा काम है आप लोगों का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, किसका इसको आइडेंटिफाई करना, इसको डिस्ट्रॉय करना, और पुलिस का काम है उसके खिलाफ कार्रवाई करना और उसमें पर्चा देना और लोगों को अरेस्ट करना। वयसरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे शहीद हुमायूं डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, यहाँ पे गवर्नमेंट से आए हुए ऑफिसर हजरात, जनाब उलमा और आइमा हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इस अहम प्रोग्राम का इनकाद करने के लिए यहाँ पे ड्रग्स कंट्रोल सोसाइटी और सौतुल अवलिया समाज सुधार कमेटी को अप्रिशिएट करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये जो प्रोग्राम, जिसकी अहमियत एज ए पुलिस ऑफिसर मैं जानता हूँ कितनी है, कि उन्होंने इसका इनकाद किया। मैं आप जो है वो सबसे पहले आप इसके मुबारक के हकदार हैं। जहां तक ये ड्रग्स और इसकी जो इफेक्ट्स हैं सोसाइटी में, मैं पिछले 3-4 साल से बराह रास्त इससे वाबस्ता रहा हूँ। यहाँ डीआईजी साउथ कश्मीर से पहले मैं डीआईजी क्राइम था, डीआईजी क्राइम J&K था, और वहाँ पे डायरेक्टली मैं जो ड्रग्स की जो ये जितने भी केसेस पूरे जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, उनका हम जो है वो नोडल एजेंसी जो है के तौर पर वहाँ पे मैं वहाँ पे हेड करता था। और मुझे थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में पूरे स्टेट में क्या हमारा जो इस वक्त ड्रग्स की नवियत है, हमारा J&K में इसके क्या क्या असरात हैं, हमारे जो नौजवान बच्चे और बच्चियां इसमें कितने जो है वो मुलविस हुए हैं, उसका एक थोड़ा सा मैं एक जो है वो पिक्चर आपके सामने खाका बयान करूंगा। इसने हमारी सोसाइटी को इस तरह से जकड़ लिया है, लेकिन हम जो है अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी जो संगीन मुसीबत जो है वो हमारी सोसाइटी में आ गई है। इस ड्रग्स पे कंट्रोल करने के लिए कोई एक इंसान, कोई एक महकमा जो है वो नहीं कर सकता। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसमें सोसाइटी के हर फर्द को, सोसाइटी की हर इसको जो है वो ये जो लीडर को, और जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन है, वो जो है वो सारे के सारे जो है उनकी कंट्रीब्यूशन जरूरी है। सबसे पहला जो मैं कहता हूं कि सबसे पहला जो रोल बनता है वो बनता है वालिदैन का। मैं जो भी बात कहूंगा कागजी बात नहीं कहूंगा, प्रैक्टिकली जो मैंने देखा,
ہم سب جو ہے وہ سب سے پہلا والدین کا رول بنتا ہے. میں اس لیے آپ کو بولوں گا کیونکہ آپ لوگ جتنے بھی حضرات ہیں, جتنے بھی علماء اور ائمہ حضرات یہاں پہ آئے ہیں, آپ کی بات جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں. اگر میں یہاں پہ جا کے جو ہے وہ ہم بہت سارے سیمینار کرتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, لیکن لوگ ابھی بھی دیکھتے ہیں تھا پلس وول چھو امس کیا پتا چھو, یا سنے گا اس کو سیریسلی نہیں لے گا. کوئی بھی پروفیسر جو ہے وہ بتائے گا, یہاں پہ ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ آئے ہیں, لیکن اس میں وہ سنیں گے بٹ وہ کنسرن نہیں ہوں گے. آپ لوگ اس منصب پہ فائز ہیں جہاں پہ آپ کی بات جو ہے لوگوں کے دل تک جاتی ہے, اور آپ کی بات لوگوں کے لیے پتھر کی لکیر ہے. اگر بری کاتفانہ تو مولوی صوبی کاتفانی میں ہم رسپیکٹ, اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس لیے میں ایک بار پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیمینار جو ہے یہ آرگنائز کیا جو گیا ہے, اس کی ہمیں بہت ہی اشد ضرورت ہے. ایسے بہت سارے سیمینارز کی کہ ہم اپنے علماء اور ائمہ حضرات کو یہ بات بتا دیں, باور کرائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور آپ کا رول کتنا زیادہ اہم ہے. سب سے پہلے آپ نے بات کرنی ہے اپنے مسجد سے کہ والدین کا رول. والدین کا رول سب سے امپورٹنٹ ہے اس پوری چیز میں. ہماری سوسائٹی میں ایسی پریشانی ہے کہ اشو بچس باسن کی اس کی ناراضگی ہم آج نہیں دیکھ سکتے ہیں. پیرنٹنگ ایسی ہو گئی ہے کہ بچ جی ڈیمانڈ کری مول موج وہ دے دیتا ہے. جب وہ چھوٹا بچہ ہے, جب وہ جو ہے وہ 5th میں پڑھتا ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. جب وہ 7th میں پہنچتا ہے, 8th میں پہنچتا ہے, اس کی ڈیمانڈ بڑی ہو جاتی ہے. اور جب وہ 11th 12th اور وہ پورا جو ہے وہ جوانی اور اس میں گریجویشن, تو اس کی ڈیمانڈ اسی طرح سے بڑھتی جاتی ہے. میں نے اپنی گریجویشن جموں میں کی ہے. جموں میں ایک کہاوت ہے, ڈوگری میں کہتے ہیں اک نا تے سو سکھ. کیا کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو نہ سننے کی عادت کرنی میں ڈالو. اگر ایک بچہ آپ سے 5 ڈیمانڈز کرتا ہے, اس کو دیکھو, پرکھو, 5 میں سے 1 ڈیمانڈ اس کی پوری کرو. جب یہ بچہ جوانی میں پہنچتا ہے اور ماں باپ نے اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کی ہوئی ہوتی ہے, تم شو باسن کہ میون مول ہے اس اصل یہ مجھ کیا گو پاگل گومت, یہ پیتر گومت, یہ مجھ سے محبت کرتا تھا, کیونکہ اس نے وہ چیزیں دیکھی نہیں. جب اس کی ڈیمانڈ بڑی ہو جاتی ہے اور اس وقت جو ہے وہ پیرنٹس سے بھی وہ چیز ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہے. تو فرسٹ چیز ہے اپنے بچے کو دیکھو کہ میرا بچہ جو ہے اگر اس کے پاس 15,000 روپے کا موبائل ہے, اس میں 1,000 روپے کا وہ ریچارج ڈالتا ہے, کیا اس کی یہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ بچی میری جو ہے وہ اس کے پاس اس کا, میں آپ کو بتاؤں اپنے ایگزامپل کہ باپ جو ہے وہ اس کی جو انکم ہے وہ 5,000 سے زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کی بچی کے پاس 50,000 روپے کا فون ہے. یہ چیز ماں باپ کو دیکھنی چاہیے کہ یہ موبائل اس کا ریچارج کون کر رہا ہے, یہ 5 گھنٹے موبائل پہ جو ہے وہ رہ رہی ہے, وہ کہاں ہے؟ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہت برا حال ہے اس چیز کا. جس طرح سے ابھی آفیسر صاحبان نے بتایا کہ ہماری بچیاں بہت زیادہ اس میں ملوث ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ جو ہے وہ یہ آپ نے یہ جو دیکھا کہ یہ ایڈز کنٹرول والے ڈرگس میں کیوں دے رہے ہیں, یہ ڈرگس والا اور ایڈز جو ہے وہ کس طرح ریلیٹڈ ہے, یہ کیسے کنیکٹڈ ہے, یہ آپ سمجھیے, یہ آپ لوگوں کو بتائیے. ہم پولیس میں جب میں ڈی آئی جی کرائم تھا تو ہم یہ جو ہے نا محترمہ یہ جو ہے وہ درخشہ اندرابی صاحبہ کے پاس گئے.
میں خود گیا ہمارے، تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی، ہم نے میٹنگ کی کہ پولیس سے زیادہ علماء اور ائمہ حضرات کا جو ہے وہ رول ہے، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں کی اور بہت سارے سیمینار انہوں نے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کا رول، بہت ہی زیادہ، کہ بچیاں، ہمارا ایک ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر چل رہا ہے پورے اسٹیٹ میں، سب سے بڑا پولیس چلا رہی ہے عیدگاہ سری نگر میں، وہاں بچیاں جب آتی ہیں ہم ان کو یورین ٹیسٹ کراتے ہیں پہلے کہ یہ ماں پریگننٹ کن نہ، اور بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے۔ اس قسم کی جو ہے وہ حالات ہیں ہماری اسٹیٹ کے، تو مول مرشن پتہ، ماں باپ جو ہے وہ ابھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ڈرگس لیتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب ہمارے پاس آتا ہے، ایشو ماننا خطر تیار ہے۔ پہلے ہمیں ماں باپ کو کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، پتہ ہے ڈرگس، آپ کی بیٹی ڈرگس لے رہی ہے، آپ کا بیٹا ڈرگس لے رہا ہے، یہ بڑا یہ چیز جو ہے یہ ہمیں یہ جو ہے یہ ماننی پڑے گی کہ ہم اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، دوسرا جو ہے کہ جیسے میں نے کہا پیرنٹس، ہر کسی کو اپنا جواب دینا ہے، چھاکن قیامتس منشو تمس یہ جواب تی دیون کہ ایز اے مول، ایز اے ماج میں نے کون سا رول ادا کیا۔ میں چھن تیوت دینی علم کینتی نا باقی چیز، لیکن مجھے معاف کرنا اگر مجھے کوئی باتوں میں ادھر ادھر ہو جائے۔ ہر چیز کا ہمیں جواب دینا ہے، جس طرح سے ماں باپ کا رول ہے اسی طرح علماء اور ائمہ حضرات کا رول ہے۔ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کے پیچھے ایک پرپس ہے، ایک پرپس آف لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بناؤ انسان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پلان ہے وہ فرشتوں کے ساتھ شیئر کیا کہ بچھس لوگمت اخ اشرف المخلوقات پنن خلیفہ سوزن وول یت پر زمین پر، ٹھیک نا یہ؟ تو فرشتوں نے کوشچن کیا کہ یا باری تعالیٰ جیسے کہ عبادت کرن، ہم تو سارا کا سارا جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی احکامات ہیں، آپ کی جتنی بھی ثنا ہے ہم تو کرتے ہیں، چل کے شی بناؤ الموز۔ اللہ تعالیٰ سے دبا انی عالم ما لا تعلم، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا دیا اللہ تعالیٰ نے سے ہمیں شعور دیا، ہمیں ڈیسیجن، کوئی بھی اگر آپ دیکھو گے جو ہے وہ جتنے بھی آگے پیچھے ہمارے مخلوقات ہیں، کوئی بھی جانور ہے، باقی چیزیں ہیں، ان میں کیا کیا چیزیں ہم میں ہیں جو ان میں نہیں ہے۔ ہمیں علم دیا، شعور دیا، ہمیں لکھنے کا لوح و قلم دے دیا، ہمیں کمیونیکیشن سکلز دیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، اور یہ نائب جو ہے اسی طرح سے ہر ایک کو اپنی اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ دینی ہے، جس طرح سے ایک پیرنٹ کو دینی ہے، جس طرح سے میں ایز اے پولیس آفیسر دینی ہے، اس طرح سے آپ بھی کسی منصب پہ فائز ہیں، چھاکن، اور اس منصب پہ سب سے امپورٹنٹ رول ہے کہ میں ایک بار پھر ریپیٹ کروں گا کہ توہی چھو وارا امپورٹنٹ منصبس پیٹ، آپ کی بات لوگ مانتے ہیں، آپ کا سوسائٹی پہ بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اگر بچس گژھِ تم سندس مالس گژھِ، تم سندس ماجہ گژھِ، تو یو کین پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ رول کہ یہ جو بیماری ہماری سوسائٹی میں ہے اس کو ایلیویٹ کرنے کی، اس کو تھوڑا سا کم کرنے کی۔ نیکسٹ چیز ون بہ کہ اس ڈرگس کس طرح سے یہ لگ گیا، ڈرگس میں باقی چیزیں میں اس پہ نہیں جاؤں گا، کہ یہ ڈرگ میں جو ایک بندہ چلا گیا اس کو
ہماری سوسائٹی جو ہے بڑی بری نظروں سے دیکھتی ہے. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ ایک بیمار شخص ہے. جس طرح سے کوئی بھی بیماری، کوئی بھی جو ہے وہ انفیکشن ایک بندے کو ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ ایک بیماری ہے. اس کو ایز اے بیمار ٹریٹ کرنا چاہیے. ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو ڈرگس سے چھوڑ دیا لیکن لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا. آئی سوئی یہ اس کا بچہ ہے، آتا ہے اسی ڈرگس کرم اترتا. ہم جو ہے وہ کوئی یہاں پہ صاف انسان نہیں ہے. یہ چھو رب العالمین، یہ چھو اللہ تعالیٰ ستار کہ اس نے ہمارے عیب جو ہے چھپائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو بندہ ہے یہ چھے تمہیں بڑا امپورٹنٹ چیز کہ اس کو ایز اے بیمار ٹریٹ کرو. اور جب وہ اس بیماری سے نکل گیا اس کو سوسائٹی کی ضرورت ہے، اس کی انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. وہ ایک رول ماڈل کہ یہ کارن دیکھو یہ کتنا اچھا انسان بن گیا. آج جو ہے وہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے، ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرگس وہ چھپاتا ہے کہ سوسائٹی میں کیا بن گئے، محلدارن لگ پائی، رشتہ دار لگن پائی کیا کر، اور اس چھپانے کے چکر میں وہ جو ہے اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے. تو ایک امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس کو ایز اے بیمار ٹریٹ کیا جائے. اس کو ہماری ہمدردی کی ضرورت ہے، اس کو ہماری انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اس کو فائنینشل سپورٹ کی ضرورت ہے. جس بندے کا اس میں ٹریٹمنٹ میں، اس میں باقی چیزوں میں اس کی فائنینشل سپورٹ کرو. لوگوں کو بولو، محلے داروں کو بولو، مسجدوں میں بولو کہ اس کی مدد کرو. اس کو نیچی نظروں سے مت دیکھو. یہ ایک بیمار شخص ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے، اس کا بھی علاج ہے. اچھا ٹھیک. اس کے بعد جو ہے جہاں تک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا تعلق ہے، گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ بہت ہی اس چیز پہ بڑا کنسرن ہے. انہوں نے ایک میکینزم تیار کیا ہوا ہے جس کو ابھی پرنسپل صاحب نے کہا اینکارڈ میکینزم. یہ اینکارڈ میکینزم ایسا ہے جس میں سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں جو اس چیز میں جڑے ہوئے ہیں. جیسے ریونیو کا کام کیا ہے کہ یہ ساؤتھ کشمیر کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ ساؤتھ کشمیر چھو سب سے زیادہ پریشانی ڈرگس کی یہاں پہ ہے. سب سے زیادہ کلٹیویشن بھنگ کی اور اوپیم کی ہمارے ساؤتھ کشمیر میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ ہاٹ سپاٹس ہم اس کو کہتے ہیں اپنی لینگویج میں کہ جہاں پہ یہ گرو کی جاتی ہے، چاہے پلوامنا کے ایریا میں، چاہے لتر نینا بٹپورہ کے اس سائڈ سے، چاہے زین پورہ کے اس سائڈ سے، چاہے سنگم اور یہ پر آرونی اور یہ فصل کے ایریا میں. ہم لوگ جو ہے وہ آج بھی ہم اوپیم کی کاشت کرتے ہیں. یہ جو ہے یہ آپ کا رول ہے کہ اس کی کاشت کرنا بند کر دو. اس کے فائدے کم ہیں، اس کے نقصانات زیادہ ہیں. آپ کہیں پہ بھی، آپ مڈل ایسٹ میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، آپ اگر صرف خشخاش اس میں پیکٹ میں لوگے آپ کو پوری عمر قید ہوگی. خشخاش امیک پروڈکٹ یم نیرن دے آر ویری ویری ڈینجرس. یہ ہمارا کام ہے آپ لوگوں کا، ریونیو ڈپارٹمنٹ کا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو ڈسٹرائی کرنا، اور پولیس کا کام ہے اس کے خلاف کارروائی کرنا اور اس میں پرچہ دینا اور لوگوں کو اریسٹ کرنا. اسی طرح سے چرس کی کاشت یا چرس جو ہے جو وائلڈ گرو کرتا ہے، وہاں پہ ساؤتھ کشمیر میں بڑا افسوس کے ساتھ کہ میں نے بہت ساری نوکری ادھر ساؤتھ کشمیر میں کی.
یہ جو صبح ایڈیشنل ایس پی دونوری، تو تب جو ہے وہ تب بھی ہم جاتے تھے 50 کنال زمین میں بنگ ڈریس ٹرائی کرنا باقی چیز. آج تو تھے پیٹ ہم چینج نہیں ہوئے. تو یہ کام ہے ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ کا، میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. اب ہر کسی ڈپارٹمنٹ کا ایک رول بنتا ہے جس کو جو ہے وہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ ہمیں نبھانا چاہیے. جہاں تک پولیس کا سوال ہے، سب سے سٹرنجنٹ ایکٹ جو ہے آفٹر ٹیررزم کا وہ ہے NDPS ایکٹ. ایک پٹ NDPS ہے، جس طرح سے PSA لگتا ہے اسی طرح سے ہم جو ہے وہ سینکڑوں افراد کو ہم نے بند کیا ہوا ہے اور اس سے فرق بھی پڑا ہے، بہت زیادہ فرق بھی پڑا ہے. تو میں چاہوں گا پولیس ڈپارٹمنٹ بھی جس طرح سے جو ہے وہ اس سے اچھا کام کرے. وہ جتنا ہمیں کام کرنا چاہیے شاید وہ اتنا ہم نہیں کر پائے ہیں. ہر کسی ہم کوشش کریں گے آگے بھی. میں آپ کو جو ہے وہ ایشور کروں گا کہ اس کے خلاف جو ہے جہاں پہ بھی چرس، گانجا، اوپیم یا باقی چیزوں میں جو ملوث پایا جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کی جاتی ہے. تو میں مختصراً چونکہ میں جو ہے وہ اس کو شارٹ کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں آپ کو بتانی تھی کہ آج کی ڈیٹ میں ایک اور امپورٹنٹ چیز بولوں گا کہ آج آپ دیکھتے ہو اخباروں میں کہ فلانی جائے گو فلانی جوان ہارٹ اٹیک مرے. کتنے لوگ جوان ہمارے ضائع ہو رہے ہیں ہارٹ اٹیک سے. اس میں 99% وہ یوتھ ہوتے ہیں جو چرس، اوپیم اور اس میں شکار ہوتے ہیں، جو ڈرگس لیتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ہے یہ آج کا جو یہ پروگرام بنا اس کا جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ میسیج جائے آپ لوگوں کی طرف سے. ایک جمعہ میں نہیں، ہر جمعہ میں کسی بھی جگہ آپ جاتے ہو، چاہے نکاح کی مجلس میں جاتے ہو، چاہے آپ اس طرح سے مسجد میں بیٹھتے ہو، چاہے قرآن خوانی میں جاتے ہو، کہیں کسی گھر میں دعوت پہ جاتے ہو، تو آپ کا ایک اہم رول بنتا ہے کہ لوگوں کو بتانا، ماں باپ کو بتانا کہ یہ جو ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرو اور اس سے ڈرگ ان پہ نظر رکھو، ان پہ نظر رکھو. تمہارا بچہ، تمہاری بچی کیا کر رہی ہے. تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن چونکہ ٹائم کم ہے تو ایک بار پھر میں اس جو ہے وہ آرگنائزیشن کو جنہوں نے یہ جو ہے وہ یہ انعقاد کیا مبارکباد کے حقدار ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو اور میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ جہاں تک پولیس کا رول ہے ہم پوری طرح کوشش کریں گے اس کو اس جنگ کے خلاف جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پوری کی پوری اس کو فائٹ کریں گے. اور جو بھی انوالوڈ ہے اس میں ان کو جو ہے ہم بک کرتے ہیں. ان کو آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس اتنے اسٹرینجنٹ لا ہے کہ اس کی پراپرٹی بھی سیز ہوتی ہے، اس کے گھر کو ہم جو ہے وہ تالا لگاتے ہیں. تو لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے بغیر نہیں ہوگا. جزاک اللہ. تھینک یو.